وہ شریعہ اسکالرس کہ جو کہ لینڈر کے کمپنسیشن کے فیور میں ہے اور جن کا خیال یہ ہے کہ بارور کو لینڈر کے لاس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، وہ اس کمپنسیشن کے لیے مختلف طرح کی اسکیمز پروپوز کرتے ہیں۔ اس پریزنٹیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپنسیشن آف لاس، کریڈیٹر کے لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو مختلف اسکیمز ہیں ان کی نیچر کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ جنرلی مسلم جورس کا خیال یہ ہے کہ آپ لون کو ریٹ آف انفلیشن کے ساتھ آپ لنک کر دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انفلیشن ہو اس انفلیشن کے مطابق آپ لینڈر کے یا کہ کریڈیٹر کے آپ لاس کو کمپنسیٹ کریں۔ یعنی اگر 10% انفلیشن ہے تو آپ اسے 10% اضافے کے ساتھ آپ اسے رقم واپس کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ در حقیقت اسے وہی رقم واپس کر رہے ہیں ان ٹرمز آف پرچیزنگ پاور کہ جو کہ آپ نے اوریجنلی 1 سال پہلے کانٹریکٹ کے وقت آپ نے اس سے لی تھی۔ ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف سکیمز کیا ہیں اور ان کی شریعت کیا ہے۔ اس حوالے سے جو پاپولر سکیم ہے وہ ہے انڈیکسیشن آف لونز، کہ لون کو انڈیکس کیا جائے یا کہ لون کو لنک کیا جائے ود دی کنزیومر باسکٹ، وہ باسکٹ کے جو کہ شہریوں کے یا کہ عام افراد کے عام استعمال کی اشیاء پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ہر ملک کی ایک کنزیومر باسکٹ ہوتی ہے جس کا اردو میں ترجمہ صارف کی ٹوکری بھی جو کیا جاتا ہے کنزیومر باسکٹ۔ کوئی 40 سے 50 اشیاء پہ مشتمل یہ باسکٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک ایوریج پرسن پاکستان میں رہنے والا یا کہ کسی ملک میں رہنے والا وہ انہیں استعمال کرتا ہے، جس میں ضروری اشیاء جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس باسکٹ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس باسکٹ کو، یعنی جس کو ہم کنزیومر باسکٹ کہتے ہیں، اسے آپ ایک کرائیٹیریا بنا لیں، اسے آپ معیار بنا لیں، اور اس باسکٹ میں جو کمی یا کہ جو اضافہ ہوتا ہے یا کوئی تبدیلی یا چینج واقع ہوتی ہے اس کے مطابق آپ لائبلٹی یا کہ قرض کی آپ ادائیگی کریں۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سال پہلے یہ جو کنزیومر باسکٹ ہے، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ چاول، گھی، سوپ، مختلف اس طرح کی جو اشیاء جو کہ ہر فرد کی جو ضرورت ہے، ان اشیاء کا اگر ہم ایک یونٹ لیں، مثلا 1 کلو یا آدھا کلو یا جو بھی ہے، کہ یہ ٹوکری کلیکٹیولی یہ کتنے میں آتی تھی۔ فرض کریں کہ اگر ہم یعنی یہ جو ٹوکری ہے یا کہ اس ٹوکری میں جو اشیاء ہیں کموڈیٹیز وہ 10,000 میں آتی ہیں، یہی اشیاء ری پیمنٹ کے وقت یعنی سال کے بعد اگر 15,000 میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک فیئر سٹینڈرڈ یا ایک معیار ہے جس سے آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ انفلیشن کتنا ہوا ہے اور پیسے کی جو قوت خرید ہے پرچیزنگ پاور اس میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسے کنزیومر باسکٹ کے ساتھ آپ اس لون کو لنک کرتے ہیں تو آپ بارور سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جتنا کہ اس یعنی باسکٹ کی جو ویلیو ہے اس میں جتنی کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کے مطابق تم قرض ادا کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنا لاس جو کہ واقع ہوا ہے اس لاس کو تم کمپنسیٹ کرو۔ پاپولر سکیم انڈیکسیشن آف لون ہے، یا کہ اسے آپ انڈیکس کر رہے ہوں یا کہ لنک کر رہے ہوں ود دی کنزیومر باسکٹ۔ لیکن اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ آپ ان 4-5 اشیاء کے ساتھ لنک کریں کہ جن کی سٹیبل ویلیو ہے اور جن کو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیپل فوڈ، گندم، چاول یا کوئی اور اس طرح کی اشیاء
کہ جن کی قیمتیں مستحکم رہتی ہیں یا کہ رہ سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 3-4 اشیاء کے ساتھ آپ قرض کو لنک کریں. یہ اشیاء قرض کے کانٹریکٹ کے وقت کتنے میں آتی تھی اور ری پیمنٹ کے وقت کتنے میں آتی ہیں، اس ڈفرینس کو بارور وہ پے کرے. تو اس طریقے سے وہ گویا کہ اس کو وہ لاس کو کمپنسیٹ کر رہا ہوگا. بعض لوگوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ آپ قرض کسی سٹیبل کرنسی کی صورت میں دیں یا کہ گولڈ اور سلور کی صورت میں دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لون اسے گولڈ کی صورت میں دے رہے ہوں گے یا کہ سلور کی صورت میں دے رہے ہوں گے کہ آپ تعین کر لیں کہ میں تمہیں یہ جو پیسے دے رہا ہوں یہ ایکول ہیں اتنے گولڈ کے. یعنی دوسرے الفاظ میں تمہیں یہ گولڈ دے رہا ہوں اور تم مجھے اس گولڈ کے ایکول جو اماؤنٹ بنتی ہوگی ری پیمنٹ کے وقت وہ تم مجھے واپس کرو. تو یہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے. سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہائپر انفلیشن ہے، یعنی وہ انفلیشن کہ جو کہ بعض اوقات 3 ڈیجٹس میں ہو جاتا ہے، 40، 50، 60%، تو اس صورت میں لازماً بارور کو کریڈیٹر کا جو لاس ہے اسے کمپنسیٹ کرنا چاہیے.